یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ روز سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے، بہت زیادہ شیئر کی جا رہی ہے۔ وہ یہ کہ کراچی میں ایک غریب پھل فروش ٹھیلے پر پھل فروخت کر رہا ہے، رزق حلال کما رہا ہے، اور وہاں پر ایک حرام خوری کرنے والا پولیس اہلکار آتا ہے، اس ٹھیلے سے مفت میں پھل اٹھا کر لے کر جانے لگتا ہے، اور پھل فروش سے کہتا ہے کہ بھائی تم مفت میں لے کر جا رہے ہو۔ اور یہ بات سن کر پولیس اہلکار اس پھل بیچنے والے پر تشدد کرتا ہے، اس کے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے، اسے گالیاں بکتا ہے۔ یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا، لیکن ایک بات کہ جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا، ساری دنیا کو غمزدہ کیا، میڈیا والے چیخ اٹھے، وہ یہ کہ یہ سارا منظر اس پھل بیچنے والے کی کم سن بچی، معصوم بچی جس کی عمر 4 سے 5 سال محسوس ہوتی ہے، وہ یہ منظر ٹھیلے پر بیٹھ کر دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے اس کے باپ پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ وہ سہمی ہوئی ہے جس وقت یہ پولیس والا اس پھل بیچنے والے کو تھپڑ مار رہا ہے اور گالیاں بک رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سب کے دل پھٹ گئے کہ کم سن بچی گھبرا گئی، اس کے سامنے، بیٹی کے سامنے اس کے باپ کو مارا جا رہا ہے۔ یہ ظلم ہے، اور ظلم کرنے والے پر ساری دنیا لعنتیں کر رہی ہے، اور سنا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لے لیا گیا ہے، ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، نوکری سے بھی برخاست کرنا چاہیے ایسے ظالموں کو۔ لیکن ہم حسینی ہیں، ہم محب اہل بیت ہیں، یہ منظر دیکھ کر ہمارا ذہن کسی اور طرف چلا گیا، ہماری سوچ کربلا میں چلی گئی۔ آج یہ بچی گھبرا گئی اپنے باپ پر تشدد ہوتا دیکھ کر۔ کربلا میں بھی ایک بچی تھی کہ جس کے سامنے اس کے بابا کو قتل کیا جا رہا تھا۔ میں کہتا ہوں خدا کا شکر ہے آج کے اس دور میں انسانیت ہے لوگوں میں، کہ ظلم کرنے والے شخص کو برا کھل کر کہا گیا، ہر کسی نے اس کی مخالفت کی، کوئی مسلک کی تفریق نہیں دیکھی گئی۔ ظالم کو ظالم کہہ رہے ہیں، ظلم کرنے والے کی طرفداری نہیں کر رہے، جھوٹی توجیحات پیش کر کے اس جاہل شخص کو ہیرو بنانے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی اس پولیس والے کی حمایت کرے گا، اس کی طرفداری کرے گا، تو لوگ کہیں گے کتنا بدبخت ہے کہ جو ایک ظالم کی حمایت کر رہا ہے۔ بس یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں، اس واقعے کے ذریعے یہی پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ آج اس ظلم کرنے والے کو سارے برا کہہ رہے ہیں، لیکن بغض اہل بیت یہ ایک ایسا مرض ہے کہ اس نے کچھ لوگوں کو انسانی رویوں سے بھی گرا دیا ہے۔ کہ اس پھل فروش پر ظلم کرنے والے کو تو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن نواسہ رسول پر، ان کے بچوں پر ظلم کرنے والوں کے کچھ لوگ یہاں پر طرفدار بنے ہوئے ہیں، ان کی حمایت کرتے نہیں تھکتے، ان کے عرس منائے جاتے ہیں، ان کی وکالت کرتے ہیں، بلکہ ان کو برا کہنے والوں کے خلاف مقدمات کا اندراج کروایا جاتا ہے۔ اسی ماہ رمضان میں مروان بن حکم کا عرس منایا گیا، اسے کہا گیا جی سیدنا مروان کا عرس، یوم سیدنا مروان۔ گزشتہ برس حافظ آباد میں عمر ابن سعد کو برا کہنے پر FIR درج کی گئی، کہا گیا عمر ابن سعد رضی اللہ کو برا کہا گیا۔ یہ عمر ابن سعد کون تھا؟ جس نے خیام حسینی کی طرف پہلا تیر چلایا کربلا میں، یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا۔ 6 ماہ پہلے ہری پور میں یزید کو برا کہنے پر FIR درج کر لی گئی۔ یہ ساری چیزیں آن دی ریکارڈ موجود ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف شیعہ تعصب میں اور بغض اہل بیت میں کر رہے ہیں، ورنہ کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں۔ اس واقعے نے ثابت کر دیا، یعنی کراچی میں ہونے والے اس واقعے نے یہ بات ثابت کر دی کہ ظلم کی مخالفت کرنا یہ ایک فطرت ہے۔ جس انسان کے دل میں ذرا برابر بھی اچھائی ہوگی وہ ظلم کی مخالفت کرے گا، لیکن بغض اہل بیت، بغض علی اس قدر گرا دیتا ہے انسان کو کہ انسان ظالم کا حمایت کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جو لا علاج ہے، اور اس کی وجہ سے انسان بنیادی اقدار سے بھی گر جاتا ہے۔ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور ایسے کئی واقعات ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہم اس پہ ویڈیوز کریں گے کہ کس طرح سے یہاں پر پاکستان میں باقاعدہ یزید کی وکالت شروع ہو چکی ہے، یزید کا دفاع کیا جا رہا ہے۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ اس طرح سے کھلے انداز میں قاتلان اہل بیت کی حمایت کرنا، ان کا دفاع کرنا، اور پھر انہیں صحابہ کی صف میں شامل کرنا، کیا یہ توہین اہل بیت نہیں ہے بلکہ یہ توہین صحابہ بھی ہے؟ عام لوگوں کے لیے یہ مثال دی جا سکتی ہے جو کہ تاریخ سے زیادہ وابستگی نہیں رکھتے، کہ یہ مولوی کہ جو ظالموں کی حمایت کر رہے ہیں، ان کی مثال کو ایسے ہی سمجھیے، یہ ایسے ہی ہے کہ کراچی میں یہ جو ظلم ہوا ہے، یہ جو پولیس والے نے تشدد کیا ہے اس ریڑھی والے پر، ایسے ہی ہے کہ جیسے کچھ لوگ اس پولیس والے کے حق میں ریلی نکالیں اور اس کے زندہ باد کے نعرے لگائیں۔
ایسا کرنے والے یقیناً کرپٹ ہوں گے, انہیں حلال حرام کی تمیز نہیں ہوگی. بس ایسا ہی ہے کہ جو ریلیاں نکال کر امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگانے والے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں, انہیں بھی حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے. مومنین کرام, آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.